اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ ناظرین، آج میں ان ماں باپ کو، ان بچیوں کو، ان بیٹوں کو ایک خوشخبری سنانے جا رہی ہوں جو کہ پریشان ہیں کسی بھی وجہ سے، جن کی بیٹیوں کی شادی نہیں ہو رہی، جن کے بیٹوں کی شادی نہیں ہو رہی، جو بچیاں پریشان ہیں ان کی شادی نہیں ہو رہی، یا جو بچے پریشان ہیں ان کی شادی نہیں ہو رہی ہے۔ تو ایک بہت ہی مجرب اور ایک بہت ہی کارآمد میں وظیفہ بتانے جا رہی ہوں، جس کو کہ جب آپ صدقے دل سے اور بہت خشوع و خضوع کے ساتھ اور بہت کنسنٹریشن کے ساتھ اور بہت یقین کے ساتھ جب آپ اس وظیفہ کو کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ العزیز آپ ضرور کامیابی حاصل کریں گے، کیونکہ لینے والے بتوں سے بھی لے لیتے ہیں۔ ان کا پیچھے بیک میں چیز کیا ہوتی ہے؟ صرف اور صرف یقین کامل۔ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس بت سے ہی لینا ہے، اس بت سے ہمیں مل جائے گا۔ تو ہمارا یقین کیوں اتنا متزلزل ہے کہ جن کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کل کارساز ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ تو سب لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو پھر ہم اتنے متزلزل کیوں ہوتے ہیں؟ ہمارا یقین اتنا متزلزل کیوں ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہماری دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، پتہ نہیں ہماری دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ اس کا ایک چھوٹا سا میں آپ کو قصہ سناتی ہوں کہ ایک صحابی رسول تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ان کے گھر میں بہت فاقہ تھا، بہت غربت تھی، کھانے کے لیے ایک وقت کا کھانا بھی ان کو میسر نہیں تھا، 2-3-4 دنوں سے فاقے چل رہے تھے۔ تو انہوں نے جو ہے وہ دعا کی اللہ تعالیٰ سے، اپنی وائف کو بھی انہوں نے کہا کہ آپ دعا کریں گھر پر، اور میں مسجد میں جا کے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق عطا فرما دے اور ہم اپنا پیٹ بھر سکیں۔ تو وہ چلے گئے دعا کے لیے، اور اس کے بعد ان کی وائف نے جو ہے گھر میں دعا کی اللہ تعالیٰ سے، اور اس کے بعد جب وہ مسجد سے صحابی رسول مسجد سے آئے تو انہوں نے آ کے پوچھا کہ کچھ کھانے کو آیا؟ دعا تو میں نے بڑی کی ہے مسجد میں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، کھانے کو تو کوئی چیز نہیں آئی۔ تو ان کا یقین دیکھیے، انہوں نے کہا کہ ہمارے مانگنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہوگی جس وجہ سے ہماری دعا قبول نہیں ہوئی ہے، چلو پھر سے دعا مانگتے ہیں۔ دوسرے دن انہوں نے پھر دعا مانگی، اور ان کی وائف نے پھر گھر پہ دعا مانگی، اور وہ صحابی رسول جو تھے وہ مسجد میں چلے گئے، انہوں نے وہاں پہ نوافل ادا کیے، اس کے حاجت کے نفل ادا کر کے انہوں نے دعا مانگی۔ اور اس کے بعد پھر جب گھر آئے تو انہوں نے کہا، اپنی وائف سے پوچھا کہ دعا میں نے مانگی ہے، آپ نے بھی دعا مانگی ہے، تو کوئی کھانے کو کوئی چیز آئی ہے گھر پر، کچھ ہے کھانے کے لیے؟ تو جو ان کی وائف تھی انہوں نے اسی طرح سے آنسر کیا کہ گھر میں تو کوئی چیز نہیں آئی ہے، کوئی کہیں سے بھی کھانا نہیں آیا ہے، یا کوئی کچھ ہے بھی نہیں گھر پر کھانے پکانے کے لیے۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ڈیفینیٹلی ہماری دعا مانگنے میں کوئی مسٹیک ہوئی ہوگی جس کی وجہ سے ہماری دعا قبول نہیں ہوئی ہے، چلو ایک اور ٹرائی لیتے ہیں، آج دوبارہ سے دعا مانگتے ہیں۔ ان کی پھر نیکسٹ ڈے پھر ان کی وائف نے گھر پر ہی دعا مانگی، اور جو ان کے صحابی رسول تھے وہ مسجد میں جا کے انہوں نے نوافل بھی ادا کیے اور دعا بھی مانگی۔ اور جب گھر آئے تو انہوں نے اپنی وائف سے پوچھا کہ آج کوئی چیز آئی؟ آج تو تیسرا دن ہے، کوئی چیز کھانے کو آئی ہے؟ تو وہ کہتی کہ چیز تو کوئی نہیں آئی ہے، لیکن جو کمرہ ہے اس میں سے چکی چلنے کی آواز آ رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ چکی جو آٹا پیستے تھے، پرانے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا نا کہ گھر پہ آٹا پیستے تھے، گندم لے آتے تھے، اور گھر پہ خواتین جو چکی پیس کے تو پھر وہ آٹا فریش آٹا بنا کے تو اس کی روٹی بناتی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ وائف نے کہا کہ گھر پہ کھانا تو نہیں آیا لیکن ایک چکی چلنے کی آواز آ رہی ہے۔ تو وہ جب انہوں نے اس کمرے میں جا کے دیکھا جہاں پہ چکی پڑی ہوئی تھی تو انہوں نے دیکھا کہ آٹا کتنا سارا آٹا جو ہے نا وہ چکی پیس کے نکالتی جا رہی تھی۔ تو انہوں نے وہ آٹا نکالا اور اس کی روٹی بنائی اور کھائی، پیٹ بھر کے کھائی، بچوں نے بھی کھائی، اور اس کے باوجود چکی انہوں نے دیکھا کہ چکی تو چلتی جا رہی ہے اور آٹا اکٹھا ہوتا جا رہا ہے، آٹا بنتا جا رہا ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ چلو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا سلسلہ، کیا ماجرا کیا ہے، کیوں اتنا یہ کتنے دانے ہیں جو ہو رہا ہے۔ تو جب انہوں نے چکی کے 2 پارٹ ہوتے ہیں، ایک نیچے کا پارٹ ہوتا ہے، ایک اوپر کا پارٹ ہوتا ہے، اور درمیان میں گندم کا رکھتے ہیں جس سے چکی جو ہے چلتی ہے۔ تو وہ انہوں نے دیکھا تو اس کے اندر صرف ایک گندم کا دانہ پڑا ہوا تھا،
صرف ایک گندم کا دانہ، اور وہی گندم کا دانہ چکی جو پیستی جا رہی تھی، اور اس گندم کے دانے سے اتنا آٹا نکلتا جا رہا تھا کہ وہ انہوں نے دیکھا کہ چکی سے باہر بھی آٹا گرا ہوا، انہوں نے پکا بھی لیا، کھا بھی لیا، اور اس کے باوجود وہ آٹا ختم نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے بعد ان صحابی رسول نے جب یہ دیکھا سلسلہ کہ یہ تو چکی آٹا چلتا جا رہا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے پھر وہ اس کا جو چکی کے جو پارٹ ہوتے ہیں نا، دو پارٹ ہوتے ہیں، ایک نیچے کا پارٹ ایک اوپر کا پارٹ، انہوں نے چکی کا اوپر کا پارٹ اٹھا کے جب دیکھا تو اس میں صرف ایک دانہ جو ہے چلتا جا رہا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے پارٹ اوپر رکھ دیا واپس، اور چکی چلنا بند ہو گئی۔ تو اس کے بعد وہ صحابی رسول جو تھے وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ پیارے آقا یہ میرے گھر میں کھانا نہیں تھا تو ہم لوگوں نے دعا کی ہے اس طرح سے، اور اس کے بعد وہ جب دیکھا تو ایک دانہ تھا گندم کا، وہی پستا جا رہا تھا چکی کے دو پارٹس کے درمیان میں، اور اتنا آٹا آ گیا کہ ہم لوگوں نے پیٹ بھر کے کھایا ہے، اور اس کے باوجود وہ چکی چلتی جا رہی تھی۔ تو اس کے بعد میں نے وہ اس کو پارٹ کو اٹھایا تو اس کے بعد دیکھا تو چکی پھر بند ہو گئی۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چکی چلتی رہتی اگر تم اس پارٹ کو اٹھاتے نہ، اور اتنا وہ گندم جو ہے نا وہ آٹا وہ اس میں وہ نکل آتا، اتنا آٹا وہ پروڈیوس کر دیتی کہ پورا کا پورا مدینہ جو ہے نا وہ اس کو کھاتا تو بھی ختم نہ ہوتا۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلتی ہے کہ آپ کا جو بھی ہم کوئی وظیفہ کرتے ہیں یا ہم کوئی دعا مانگتے ہیں اور وہ قبول نہیں ہوتی ہے تو اس میں بائی گاڈ یہ مت کہا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا قبول نہیں کی ہے، یا کیا وجہ ہے، ہم پتہ نہیں کوئی کرس لوگ ہیں یا ہمیں اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، کیونکہ بہت سے لوگ بہت بڑی بڑی باتیں بھی کر جاتے ہیں، اور مایوسی کی حالت میں، اس کو کہتے ہیں کہ مایوسی کی حالت میں جب بندہ جب ڈپریشن میں چلا جاتا ہے تو پھر بندہ اس طرح کے غلط الفاظ دماغ سے نکالتا ہے، دل سے نکالتا ہے، زبان سے نکالتا ہے، اور وہ جو ہے جب بھی کوئی ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں اس کو دعا کو دوبارہ سے مانگنا چاہیے، کہ ہو سکتا ہے کہ ہماری دعا مانگنے میں کوئی مسٹیک ہوئی ہو۔ یہ کبھی نہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا سنتا نہیں، اللہ تعالیٰ سب کی سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی سنتے ہیں، بس یہ ہے کہ ہمارا اپنا یقین متزلزل ہوتا ہے، ہماری اپنی دعا مانگنے کا انداز صحیح نہیں ہوتا ہے، ہمارے آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے ہیں۔ میں آپ کو ہمیشہ کہتی ہوں ناظرین کہ جب بھی اللہ تعالیٰ سے خشوع کے ساتھ دعا مانگے، تہجد میں دعا مانگے، یا کسی بھی نماز میں آپ دعا مانگتے ہیں تو اپنی آنکھوں سے جب آپ آنسو نکالتے ہیں تو آنسوں سے جو بات لکھی جاتی ہے، جو عبارت آنسوں سے لکھی جاتی ہے، وہ کبھی رد نہیں ہوتی۔ تو آپ جو ہے وہ دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے، بہت خشوع کے ساتھ دعا مانگے، اللہ تعالیٰ ضرور سنتے ہیں۔ تو جو بچیاں، جو بیٹیاں، جو مائیں پریشان ہیں، ماں باپ پریشان ہیں کہ بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، ان کو بہت اسپیشل وظیفہ بتا رہی ہوں، بہت ہی خاص و خاص وظیفہ ہے، صرف اور صرف 3 دفعہ سورۃ رحمان پڑھنی ہے، فجر کی نماز کے ساتھ پڑھ لیں، یا تہجد کی نماز کے ساتھ پڑھ لیں، یا عشاء کی نماز کے ساتھ پڑھ لیں، کیونکہ یہ 3 ٹائم تو بہت ہی ریلیکسنگ ٹائم ہوتے ہیں، اور 3 دفعہ سورۃ رحمان پڑھنی ہے، اول آخر 11 دفعہ درود ابراہیمی کے ساتھ، اور اس کے بعد آپ دعا مانگیں اور یہ عمل جاری رکھیں، کرتے رہیں۔ کب تک کرتے رہیں؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کو 15 دن کے اندر، ہفتے کے اندر، 2 دن کے اندر ہی آپ کو اس کا رزلٹ مل جائے، اور یہ وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ کتنے خشوع سے مانگتے ہیں دعا، کتنے یقین سے مانگتے ہیں آپ دعا، یہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو آپ یہ وظیفہ کر کے دیکھیے، سٹارٹ کیجئے، آج سے سٹارٹ کیجئے اس کو، جو لوگ پریشان ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ العزیز اللہ تعالیٰ ضرور کہیں نہ کہیں سے بہت نیک اور صالح رشتہ ضرور بھیجے گا، جو کہ آپ کے لیے، آپ کے بچے کے لیے یا بچی کے لیے بہت بہترین ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سب کی بیٹیوں کے نصیب بہت اچھے کرے، سب کے بیٹوں کے نصیب بہت اچھے کرے، ماں باپ کی پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ سولو کرے۔ اور اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہوں گی، دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔